ناول کویسٹ کے تمام سننے والوں کو مدثر کا پیار بھرا سلام۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں جو ناول لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے پراسرار چیخیں۔ یہ بھی عمران سیریز کا ایک ناول ہے جسے ابن صفی نے تحریر کیا ہے۔ دوستو، ناول پر جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ناولز کویسٹ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ موڈی ایک رومان زدہ نوجوان امریکن تھا۔ مشرق کو 20ویں صدی کے سائنسی دور میں بھی پراسرار سمجھتا تھا۔ اس نے بچپن سے اب تک خواب ہی دیکھے تھے، دھندلے اور پراسرار خواب جن میں آدمی کا وجود بیک وقت متعدد ہستیاں رکھتا ہے۔ بہرحال اس کی شریعت پسندی ہی اسے مشرق میں لائی تھی۔ اس کا باپ امریکہ کا ایک مشہور کروڑ پتی تھا۔ موڈی بظاہر مشرق میں اس کی تجارت کا نگران بن کر آیا تھا، لیکن مقصد دراصل اپنی شریعت پسندی کی تسکین تھا۔ وہ شراب کے نشے میں شہر کے گلی کوچوں میں اپنی کار دوڑاتا پھرتا۔ ایسے حصوں میں کم از کم ایک بار ضرور گزرتا تھا جہاں قدیم اور ٹوٹی پھوٹی عمارتیں ہوتی تھیں۔ شام کا وقت اس کے لیے بہت موزوں ہوتا تھا۔ سورج کی آخری شعاعیں صدہا سال پرانی عمارتوں کی شکستہ دیواروں پر پڑ کر عجیب سا ماحول پیدا کر دیتی تھی اور موڈی کو اپنی روح انہی سال خوردہ دیواروں کے گرد منڈلاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ آج بھی وہ عالمگیری سرائے کے علاقے میں اپنی کار دوڑاتا پھر رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ دھندلکے کی چادر آہستہ آہستہ فضا پر مسلط ہوتی جا رہی تھی۔ موڈی کی کار ایک سنسان اور پتلی سی گلی سے گزر ہی رہی تھی۔ رفتار اتنی دھیمی تھی کہ ایک بچہ بھی دروازہ کھول کر اندر آ سکتا تھا۔ موڈی اپنے خوابوں میں ڈوبا ہوا ہولے ہولے کچھ گنگناتا رہا تھا۔ اچانک کسی نے کار کا پچھلا دروازہ زور سے بند کیا۔ آواز کے ساتھ ہی موڈی چونک کر مڑا، لیکن اندھیرا ہونے کی بنا پر کچھ دکھائی نہ دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں موڈی نے اندر روشنی کر دی اور پھر اس کے ہاتھ سٹیئرنگ ہی پر کام کر رہ گئے۔ بجھا دو، خدا کے لیے بجھا دو، اس نے ایک کپکپاتی ہوئی سی آواز سنی۔ موڈی نے غیر ارادی طور پر سوئچ آف کر دیا۔ اندر پھر اندھیرا تھا۔ مجھے بچاؤ، پچھلی نشست پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ لہجہ مشرقی مگر زبان انگریزی تھی۔ اچھا اچھا، موڈی نے بوکھلا کر سر ہلاتے ہوئے کہا اور کار فراٹے بھرنے لگی۔ کافی دور نکل آنے کے بعد نشے کے باوجود بھی موڈی کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر وہ اسے کس طرح بچائے گا، کس چیز سے بچائے گا۔ میں تمہیں کس طرح بچاؤں گا؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مجھے کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیجیے، میں خطرے میں ہوں۔ کوتوالی؟ موڈی نے پوچھا۔ نہیں نہیں، لڑکی کے لہجے میں خوف تھا۔ کیوں؟ اگر تم خطرے میں ہو تو اس سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھتے نہیں، میں اس میں عزت کا بھی تو سوال ہے۔ میں تمہاری بات سمجھ ہی نہیں سکتا، بہرحال جہاں کہو اتار دوں۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ لڑکے نے شاید خود سے کہا۔ اس کی آواز میں بڑی کشش تھی، خوابناک سی آواز تھی۔ اتنی ہی دیر میں موڈی کو اس آواز میں قدیم اصرار کی جھلک محسوس ہونے لگی تھی۔ کیا تمہارا اپنا گھر نہیں؟ موڈی نے پوچھا۔ ہے تو، لیکن اس وقت گھر کا رخ کرنا موت کو دعوت دینا ہوگا۔ تم بڑی عجیب باتیں کر رہی ہو۔ مجھے بچائیے، میں آپ پر اعتماد کر سکتی ہوں کیونکہ آپ ایک غیر ملکی ہیں۔ بات کیا ہے؟ ایسے نہیں جس پر آپ آسانی سے یقین کر لیں۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ موڈی نے بے بسی سے کہا۔ مجھے اپنے گھر لے چلیے، لیکن اگر وہاں کتے نہ ہوں، مجھے کتوں سے بڑا خوف معلوم ہوتا ہے۔ گھر لے چلوں؟ موڈی تھوک نکل کر رہ گیا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے خوابوں میں سے ایک نے عملی جامہ پہن لیا ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، کتے ہیں تو مگر خطرناک نہیں۔ موڈی نے کار اپنے بنگلے کی طرف موڑ دی۔ لیکن خطرہ کس قسم کا ہے؟ اس نے لڑکی سے پوچھا۔ اطمینان سے بتانے کی بات ہے، لڑکی بولی۔ اگر میں یہی بتانا شروع کر دوں تو آپ ہنسی میں اڑا دیں گے اور کچھ تعجب نہیں کہ کار سے اتر جانے کو کہیں۔ موڈی خاموش ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی
اور سر سے پیر تک لرز کر رہ گیا تھا۔ اس نے مشرق قدیم کے متعلق بہت کچھ پڑھا تھا، بچپن ہی سے پڑھتا آیا تھا۔ اس لٹریچر کی پراسرار مشرقی حسینائیں اس کے خوابوں میں بس گئی تھی۔ بار بار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اندر روشنی کر کے اسے ایک بار پھر دیکھے۔ کتنا پراسرار چہرہ تھا، کیسی خوابناک آنکھیں! اسے اس کے گرد روشنی کا ایک دائرہ سا نظر آیا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کا وہمہ تھا یا حقیقت تھی۔ اس نے سوئچ آن کرنا چاہا لیکن ہمت نہ پڑی۔ لڑکی بھی خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس کی آواز اب بھی موڈی کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بنگلہ آ گیا اور کار کمپاؤنڈ کے پھاٹک میں موڑ دی گئی۔ موڈی کار کو گیراج کی طرف لے جانے کی بجائے سیدھا پورچ کی طرف لیتا چلا گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے سامنے اس کے خوابوں کی تعبیر کھڑی تھی۔ ایک نوجوان مشرقی لڑکی جس کے خد و خال موڈی کو بڑے کلاسیکل قسم کے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ مشرقی ہی لباس میں تھی، لیکن لباس سے خوشحال نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چرمی سوٹ کیس تھا۔ بیٹھو، موڈی نے ہکلا کر صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی بیٹھ گئی۔ موڈی اس انتظار میں تھا کہ لڑکی خود ہی گفتگو کرے گی، لیکن وہ خاموش بیٹھی فرش کی طرف دیکھتی رہی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں آنے کا مقصد ہی بھول گئی ہو۔ موڈی کچھ دیر انتظار کرتا رہا، لیکن جب اس کی خاموشی کا وقفہ بڑھتا ہی گیا تو اس نے کہا، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی چونک پڑی اور اس طرح چونکی جیسے اسے موڈی کی موجودگی کا احساس ہی نہ رہا ہو۔ اوہ! اس نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، میری وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، موڈی بولا۔ کچھ پئیں گی آپ؟ جی نہیں شکریہ، لڑکی نے سوٹ کیس کو فرش پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ اب موڈی کو الجھن ہونے لگی۔ آخر اس نے اسے اصل موضوع کی طرف لانے کے لیے کہا، میں ہر طرح آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا کہوں اور کس طرح گفتگو شروع کروں، لڑکی بولی۔ آپ کچھ کہیے بھی تو، موڈی نے جھنجھلا کر کہا۔ دراصل اس کا نشہ اکھڑ رہا تھا، ایسی حالت میں وہ ہمیشہ کچھ چڑچڑا سا نظر آنے لگتا تھا۔ ذرا ایک منٹ ٹھہریے، لڑکی سوٹ کیس کو فرش سے اٹھا کر صوفے پر رکھتی ہوئی بولی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے یہاں تک لائے۔ اب میں آپ سے ایک درخواست اور کروں گی۔ کہیے، موڈی سگریٹ سلگاتا ہوا بولا۔ میں کچھ دنوں کے لیے اپنی ایک چیز آپ کے پاس امانتاً رکھوانا چاہتی ہوں، لڑکی نے کہا، اور سوٹ کیس کھول کر اس میں سے آبنوز کی ایک چھوٹی سی صندوقچی نکالی۔ اور پھر جیسے ہی موڈی کی نظر اس صندوقچی پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ اس صندوقچی میں جواہرات چڑھے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی ایک قدیم ملکہ کا سنگاردان ہے، لڑکی اسے موڈی کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ آپ اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھیے۔ کیوں؟ وجہ؟ بات یہ ہے کہ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، کچھ لوگ اس کی طاق میں ہیں۔ آج بھی انہوں نے اسے اڑانا چاہا تھا، لیکن میں کسی طرح بچا لائی۔ گھر میں تنہا رہتی ہوں، مگر یہ آپ کو ملا کہاں سے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں کہیں سے چرا لائی ہوں؟ اوہو، یہ مطلب نہیں، موڈی جلدی سے بولا۔ بات یہ ہے کہ میری ظاہری حالت ایسی ہے کہ میں اس کی مالک نہیں ہو سکتی۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی دی۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھی۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاتی ہوں، لڑکی نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ میں دراصل یہاں کے ایک قدیم شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ سنگاردان مجھ تک وراثت میں پہنچا ہے۔ اب میں اس خاندان کی آخری فرد ہوں۔ سچ مچ؟ موڈی بے چینی سے پہلو بدلتا ہوا بولا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید عنقریب اسے اپنے خوابوں کی تعبیر مل جائے گی۔ ہاں، تو آپ یہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ میں اسے کہیں سے چرا کر لائی ہوں۔ دیکھیے، آپ زیادتی کر رہی ہیں، موڈی نے ملتجانہ انداز میں کہا۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، میں اس کی حفاظت کروں گا، شہزادی صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ، لیکن میں آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کر دوں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اسے حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ ناممکن، موڈی اکڑ کر بولا۔ میں اڑتے ہوئے پرندوں پر نشانہ لگا سکتا ہوں، یہاں کس کی مجال ہے کہ میری کمپاؤنڈ میں قدم رکھ سکے؟ ایک بار پھر سوچ لیجئے، لڑکی نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ میں نے سوچ لیا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ آپ تنہا رہتی ہیں۔ جی ہاں، لیکن آپ اسے واپس کب لیں گی؟ جب بھی حالات سازگار ہو گئے۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ مدد کرنے سے پہلے حالات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔
پرواہ نہ کیجیے، میں اب کچھ نہ پوچھوں گا، جو آپ کا دل چاہے کیجیے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتی کہ آپ اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں تیار ہوں، لیکن کیا آپ کبھی کبھی ملتی رہا کریں گی؟ یہ سب حالات پر منحصر ہے۔ لیکن اب آپ کی واپسی کس طرح ہوگی؟ کیا باہر وہ لوگ آپ کی طاق میں نہ ہوں گے؟ ہوا کریں، لیکن اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ کیا ابھی کچھ دیر قبل آپ ان سے خائف نہیں تھی؟ ضرور تھی، لیکن اب وہ چیز میرے پاس نہیں ہوگی جس کی وجہ سے میں خائف رہتی تھی۔ ممکن ہے وہ آپ کو قابو میں کرنے کے بعد آپ پر جبر کرے۔ میرا دل کافی مضبوط ہے۔ آپ پولیس کو کیوں نہیں مطلع کرتے؟ اوہ، اس طرح بھی ایک خاندانی چیز کے ضائع ہو جانے کا امکان باقی رہ جاتا ہے۔ حکومت ایسی صورت میں یہ ضرور چاہے گی کہ اسے آثار قدیمہ کے کسی شعبے میں رکھ لیا جائے۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، موڈی نے سر ہلا کر کہا۔ نہ میں پولیس کو اطلاع دے سکتی ہوں اور نہ فی الحال اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہوں۔ اف، میرے خدا، میں کیا کروں؟ یہ دونوں ہی صورتیں مجھے پولیس کی نظر میں مشتبہ بنا دے گی، اس لیے خاموشی ہی بہتر پالیسی ہوگی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں شہزادی صاحبہ، میں اس کی پوری حفاظت کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا آپ کا نام اور پتہ پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ نام؟ میرا نام دردانہ ہے۔ اور پتہ؟ نہیں، پتہ نہ پوچھیے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میں کن پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ میں آپ سے ملتی رہوں گی۔ بہت اچھا، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ کیا آپ رات کا کھانا میرے ساتھ پسند کریں گی؟ نہیں شکریہ، لڑکی اٹھتی ہوئی بولی۔ آپ ذرا تکلیف کر کے مجھے پھاٹک تک چھوڑ آئیے۔ موڈی چاہتا تھا کہ وہ بھی کچھ دیر اور رکے، لیکن دوبارہ کہنے کی ہمت نہیں پڑی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی شہزادیوں کے سے انداز میں اس سے تحکمانہ لہجے میں گفتگو کرے اور وہ ایک غلام کی طرح سر جھکائے کھڑا سنتا رہے۔ وہ اس کے ساتھ پھاٹک تک آیا اور اس وقت تک کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ موڈی نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ جہاں کہے اس کار پر پہنچا دیا جائے، لیکن لڑکی نے اسے منظور نہیں کیا تھا۔ موڈی اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک کھڑا اندھیرے میں گھورتا رہا، پھر واپس چلا آیا۔ سب سے پہلے اس نے وسکی کے 2-3 پیگ پیے اور پھر سنگار دان کو ڈرائنگ روم سے اٹھا کر اپنے سونے کے کمرے میں لایا۔ اس پر جڑے ہوئے جواہرات بجلی کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ موڈی نے اسے کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پھر اپنے پراسرار خوابوں میں کھو گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب سے 500 سال قبل کی دنیا میں سانس لے رہا ہو اور اس کی حیثیت کسی شہزادی کے باڈی گارڈ کی سی ہو۔ وہ اس کے دشمنوں سے جنگ کر رہا ہو۔ نشے میں تو تھا ہی، اس نے سچ مچ خیالی شہزادی کے خیالی دشمنوں سے جنگ شروع کر دی۔ اس کا پہلا گھوسا دیوار پر پڑا، دوسرا میز پر اور تیسرا غالباً اس کے سر پر۔ وہ غل غپاڑا مچا کر سارے نوکر اکٹھا ہو گئے۔ عمران اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ عمران اور آفس، بات حیرت انگیز ضرور ہے، مگر وہ بیچارہ زبردستی کی اس پکڑ دھکڑ کو کیا کرتا جو سرکاری طور پر اس کے لیے کی گئی تھی۔ لیو کا کی گرفتاری کے بعد سے وہ کسی طرح بھی خود کو نہ چھپا سکا تھا۔ پھر ویران عمارت والا کیس بھی منظر عام پر آ گیا تھا۔ یہ دونوں ہی کیس ایسے اہم تھے کہ انہیں نپٹانے والے کی شخصیت پردہ راز میں رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ عمران کے والد جو محکمہ سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل تھے، خبط الحواس بیٹے کی ان صلاحیتوں پر بمشکل یقین کر سکے۔ وہ تو اسے گاؤدی، احمق اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے تھے۔ آنریبل وزیر داخلہ نے عمران کو مدعو کر کے بنفس نفیس محکمہ سراغ رسانی میں ایک اچھے عہدے کی پیشکش کی اور عمران سے انکار کرتے نہ بن پڑا، لیکن اس نے بھی اپنی شرائط پیش کی جو منظور کر لی گئیں۔ اس کی سب سے پہلی تجویز یہ تھی کہ وہ اپنے طور پر جرائم کی تفتیش کرے گا۔ اس کا ایک سیکشن الگ ہوگا اور اس کا تعلق براہ راست ڈائریکٹر جنرل سے ہوگا اور وہ ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ اور کسی کو جواب دہ نہ ہوگا، اور وہ اپنے سیکشن کے آدمیوں کا انتخاب خود کرے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ اس کے لیے نئی بھرتیوں کی فرمائش کرے۔ جب بھی اسے محکمے ہی کا کوئی ایسا آدمی ملے گا جو اس کے کام کا ہو، وہ اسے اپنے سیکشن میں لینے کی سفارش ضرور کرے گا۔ اس کے سیکشن کے عملے کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہوگی۔
شرائط منظور ہو جانے کے بعد عمران نے اپنی خدمات پیش کر دی، لیکن رحمان صاحب کو اس وقت بڑی شرمندگی ہوئی جب انہوں نے سنا کہ عمران اپنے عملے کے لیے انتہائی ناکارہ اور اونگتے ہوئے سے آدمیوں کو منتخب کر رہا ہے۔ اس نے ابھی تک 4 آدمی منتخب کیے تھے اور یہ چاروں بالکل ہی ناکارہ تصور کیے جاتے تھے۔ کوئی بھی انہیں اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا تھا اور ان بیچاروں کی زندگی تبادلوں کی نظر ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کی شخصیتیں صفر کے برابر تھیں، دبلے پتلے جھینگڑ جیسے، کاہل، نکمے اور کامچور۔ انہیں بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا۔ عمران جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آخر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ رحمان صاحب نے اسے آفس میں بلا کر اچھی طرح خبر لی۔